بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج صبح البحر پیلس میں صاحب اسم امیر سے امریکہ کے وزیر خزانہ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ دیوان امیری میں آج وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 227 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,27,000 ہو گئی ہے۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں پاکستان کے قونصل خانے کے قریب بھگدڑ مچنے سے کم از کم 15 لوگ ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج صبح البحر پیلس میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے امریکہ کے وزیر خزانہ سٹیون منیچن اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران دونوں دوست ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات کے شعبے اور دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام کے معاملے میں قطر اور امریکہ کی مشترکہ کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے دیگر کئی علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ بعد میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے امریکی وزیر خزانہ سٹیون منیچن اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس کے دوران قطر اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دیوان امیری میں آج وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں یہودیوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں نئے مکانات تعمیر کرنے کے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کی مذمت کی گئی اور اسے بین الاقوامی قانون کو چیلنج کرنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ کابینہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فلسطینیوں کے مقبوضہ علاقے میں نئی یہودی بستیاں آباد کرنے سے اسے روکے، کیونکہ یہ فیصلہ امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور اس سے فلسطین کے مسئلے کے 2 ریاستی حل کو نقصان پہنچے گا۔ بعد ازاں کابینہ نے اس کے آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ قطر نے اپنے اس تعمیری موقف کا اعادہ کیا ہے کہ خلیج کے علاقے میں بحرانوں اور اختلافات کو پرامن بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخہ عالیہ بن احمد بن سیف آل ثانی نے سلامتی کونسل میں ایک میٹنگ کے دوران کہی، جس کا اہتمام روس نے کیا تھا، اور روس کو رواں ماہ کے لیے سلامتی کونسل کی سرگرمیوں کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ شیخ عالیہ بنت احمد بن سیف آل ثانی نے کہا کہ اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا قطر کی خارجہ پالیسی کا بنیادی حصہ ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ خلیج کے بحران کے آغاز ہی سے قطر کی یہ پالیسی رہی ہے کہ اسے پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، کیونکہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ہمیشہ اس بحران کو باہمی احترام کے ساتھ اچھے پڑوسیوں کی طرح تمام ریاستوں کے اتحاد اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرتے ہوئے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے خلیج کے بحران کو حل کرنے کے لیے صاحب اسم امیر کی مصالحانہ کوششوں کا ذکر کیا، خاص طور پر کویت کے سابق امیر مرحوم شیخ صباح احمد الجابر الصباح اور برادر اور دوست ممالک کی کوششوں کا بھی حوالہ دیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 266 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 230 افراد کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 36 لوگ بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت نے وائرس کے مزید 227 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,27,000 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔
عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 41.1 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 1.1 ملین سے زیادہ افراد انتقال کر گئے ہیں، جبکہ تقریباً 30.7 ملین لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں ایک نامور ہیلتھ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک ہفتے میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوگا، کیونکہ وہاں پر گزشتہ منگل کے روز یعنی کل کرونا وائرس کے 60,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جو کہ اس سال جون کے مہینے کے مقابلے میں ایک روز کے اندر رجسٹر کیے گئے کیسز کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہیں۔ یاد رہے کہ جون میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاگو پابندیوں میں نرمی کی گئی تھی۔ ادھر یورپی ممالک نے لاک ڈاؤن ریسٹرکشنز میں مزید سختی کر دی ہے، کیونکہ وہاں پر وائرس کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ جمہوریہ چیک کی حکومت نے کل جمعرات کے دن سے وہاں کے مقامی وقت 6 بجے صبح کے بعد ملک بھر میں لوگوں کی آزادانہ آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی اگلے ماہ نومبر کی 3 تاریخ تک جاری رہے گی۔ یہ فیصلہ کرونا وائرس کے ڈرامائی انداز میں پھیلنے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ شمالی انگلینڈ میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے اور وہاں پر اب سخت ترین ریسٹرکشنز لاگو کی جائیں گی۔ اسکاٹ لینڈ میں بھی پابندیوں میں مزید 1 ہفتے کے لیے اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے کہ وہ سوڈان کا نام دہشت گردی کو فروغ دینے والے ممالک کی فہرست سے خارج کر دیں گے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ فہرست سے سوڈان کا نام خارج کرنے کے اقدامات جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں اس امید کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اس فیصلے سے سوڈان کے اندر جمہوریت کی بحالی میں مدد ملے گی اور وہاں کے برادر عوام کی امنگوں کے مطابق سوڈان کے اندر بحالی امن، ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہوگا۔ امریکہ کے اس اعلان کے بعد کہ سوڈان کا نام دہشت گردی کو فروغ دینے والے ممالک کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا، خرطوم حکومت نے اب ایسے اقدامات کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے جن کے ذریعے ملک کی ابتر معاشی حالت کو بہتر بنایا جائے گا۔ سوڈان کو یہ بھی توقع ہے کہ اس کے بیرونی قرضے معاف کر دیے جائیں گے، جن کی مالیت $60 بلین سے زیادہ ہے۔ اسی دوران میں سوڈان کے سینٹرل بینک نے کہا ہے کہ ملک کے اندر مسلح حملوں اور دہشت گردی کی کارروائیوں کا شکار ہونے والے امریکی شہریوں اور ان کے خاندانوں کو $33.50 کروڑ کی رقم ادا کی جائے گی۔ اس اقدام سے سوڈان کو ملک کی معیشت کو فروغ دینے کے لیے بیرونی قرضے اور مالی امداد حاصل ہو سکے گی۔ حال ہی میں سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے اپنے ایک بیان میں صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کو فروغ دینے والا ملک قرار دیے جانے سے سوڈان کو غیر معمولی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آج سوڈان کے دارالحکومت خرطوم اور ملک کے دیگر شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حکومت کے خلاف جلوس نکالے۔ وہ رواں ماہ کے اوائل میں ملک کے مشرقی علاقے میں مظاہرین پر تشدد کرنے اور سنگین لیونگ کنڈیشنز کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی سطح پر متحد ہو جائیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سابق امیر کی حکمت عملی پر بدستور عمل کیا جائے گا۔ اسی دوران میں کویت کے وزیر اعظم شیخ صباح الخالد الصباح نے کہا ہے کہ کویت بھائیوں کے درمیان موجود خلیجی اختلافات کو دور کرنے اور خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے فروغ اور مدد کے لیے اپنی کوششیں بدستور جاری رکھے گا۔ اسرائیل کی فضائیہ کے جنگی ہوائی جہازوں کی جانب سے غزہ کی پٹی کے علاقے پر متعدد حملے کیے جانے کی خبر ملی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کے جنوبی علاقے پر ایک راکٹ داغا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کے حملوں میں راکٹوں کے ذریعے زرعی اراضی کو نقصان پہنچایا گیا ہے، البتہ کوئی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کی لیبیا کے لیے قائم مقام ایلچی نے کہا ہے کہ انہیں اس بات کی پوری امید ہے کہ ملک کے اندر لڑائی میں ملوث گروپوں کے مابین جاری مذاکرات کے نتیجے میں دیر پا جنگ بندی ہو جائے گی۔ اس سے قبل تمام فریق بات چیت کے دوران
فرنٹ لائنز پر زمینی اور فضائی راستے کھول دینے پر رضامند ہو گئے تھے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی اور تجارتی شہر کراچی میں ایک رہائشی عمارت کے اندر دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 2 درجن سے زیادہ زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ فیول گیس کے لیک ہونے کی وجہ سے ہوا۔ کابل سے آمدہ رپورٹس کے مطابق افغانستان کے شہر جلال آباد میں پاکستان کے قونصل خانے کے قریب بھگدڑ مچنے سے کم از کم 15 لوگ ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ قونصل خانے کے قریب واقع ایک کھلے میدان میں تقریباً 3000 لوگ پاکستان کا ویزا حاصل کرنے کے لیے جمع تھے۔ ویزا ٹوکن حاصل کرنے کے لیے ہجوم اچانک بے قابو ہو گیا اور یوں بھگدڑ مچ گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں 11 خواتین شامل ہیں، جبکہ اس حادثے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ کابل میں پاکستان کے سفارت خانے نے ایک بیان میں اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور اس توقع کا بھی اظہار کیا ہے کہ افغان حکومت ویزے کے حصول کی خاطر آنے والے شہریوں کے لیے کیے جانے والے انتظامات کو بہتر بنائے گی۔ واضح رہے کہ ہزاروں کی تعداد میں افغان شہری علاج، معالجے، ملازمت اور تعلیم کے سلسلے میں ہر سال پاکستان کا سفر کرتے ہیں۔ ادھر افغانستان کے شمال مشرقی علاقے میں ایک حملے میں افغان فوج کے کم از کم 25 اہلکار ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس حملے کا ذمہ دار طالبان جنگجوؤں کو ٹھہرایا گیا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نگورنو قراباخ کے تنازع کی وجہ سے تقریباً 1 ماہ سے جاری لڑائی میں درجنوں عام شہری اور سینکڑوں فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے ممبر ملکوں کے وزرائے دفاع کا اجلاس جمعرات اور جمعے کے روز ہوگا۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں نیٹو اتحاد کی سیکیورٹی سے متعلق معاملات زیر بحث آئیں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج صبح البحر پیلس میں صاحب اسم امیر سے امریکہ کے وزیر خزانہ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ دیوان امیری میں آج وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 227 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,27,000 ہو گئی ہے۔ اور افغانستان کے شہر جلال آباد میں پاکستان کے قونصل خانے کے قریب بھگدڑ مچنے سے کم از کم 15 لوگ ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔